علمدار علمدار اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلیہ طیبین طاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد 8 محرم الحرام سن 61 ہجری کربلا میں خیام حسینی میں پانی پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ خیموں میں کمسن بچے صدائے التش کو بلند کر رہے ہیں۔ یوں تو پانی کی بندش کے بعد کربلا میں کئی واقعات رونما ہوئے، مگر ان تمام واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ ایک مکالمہ کہ جسے تاریخ نے محفوظ کیا، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے عمر سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ امام عالی مقام عمر سعد سے دونوں لشکروں کے درمیانی مقام پہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ پیغام بھیجا گیا۔ عمر سعد نے اس پیغام کو قبول کیا اور دونوں جانب سے 20 گھڑ سوار ایک مقام پہ پہنچے، کہ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے باقی تمام افراد کو پیچھے رکھا اور بس اپنے بھائی جناب عباس اور اپنے فرزند جناب علی اکبر کے ساتھ آگے بڑھے۔ اسی طرح عمر سعد کی جانب سے اس کا بیٹا اور ایک غلام آگے بڑھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام علیہ السلام عمر سعد کے سامنے پہنچے تو امام نے اسے مخاطب کر کے ایک جملہ کہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وَيْلَكَ يَا ابْنَ سعد اَمَا تَتَّقِ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَعْدُكَ۔ امام نے فرمایا، اے عمر سعد تجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ فرمایا کہ کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تو اس اللہ سے نہیں ڈرتا کہ جس کے پاس تجھے لوٹ کے جانا ہے؟ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، أَتُقَاتِلُونِي وَأَنَا ابْنُ مَنْ عَلِمْتَ۔ امام فرماتے ہیں اے عمر سعد، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم میرے خون کے پیاسے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ اس جملے کی طرف میں زحمت دوں گا اور توجہ چاہوں گا، لیکن اس وقت میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اس پیشکش کے ساتھ کہ جو اس موقع پہ امام نے فوراً صلح کی پیشکش کی، مگر اس پیشکش کو فوراً ٹھکرایا گیا۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے کہ جو عوام الناس اکثر کرتی ہے، وہ یہ کہ آخر امام کیوں بار بار صلح کی پیشکش کر رہے ہیں؟ مثلا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ 3 محرم سے شب 9 تک مسلسل مکالمہ ہوتا رہا، کبھی خط کی صورت میں، کبھی قاصد کی صورت میں، اور یہ روبرو ایک مکالمہ ہو رہا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بارہا صلح کی پیشکش کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ بالخصوص طرف مقابل سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں امام حسین کو اپنے انجام کا نہیں پتہ تھا، کہ امام نہیں جانتے تھے کہ نتیجہ شہادت ہے، امام کو اس شرف سے مشرف ہونا ہے کہ وہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ یعنی کہ جب پیغمبر اکرم بشارت دے چکے، اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ صادق اور امین نے کہہ دیا، ہم بچپن سے سن رہے ہیں، روایات موجود ہیں، پیغمبر اکرم کربلا میں شہید ہونے کی بشارت امام حسین کو دی، اور قدم قدم پہ اس مارکے کے متعلق پیغمبر اکرم نے بتایا۔ تو جب واضح ارشاد پیغمبر اکرم کا موجود ہے، بشارت دی جا چکی ہے، تو پھر امام کیوں بارہا یہ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں؟ یا مخالفین کہتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ امام کو اپنی شہادت کا علم نہیں تھا۔ ہمارے علماء نے اس منزل پہ بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہاں امام حسین کا بار بار صلح کی پیشکش کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام نہیں جانتے تھے کہ انہیں شہید کیا جائے گا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ امام انجام سے بے خبر تھے، بلکہ علماء کہتے ہیں امام در حقیقت بار بار صلح کی پیشکش کر کے حجت کو تمام کر رہے تھے۔
امکان کو ختم کر رہے تھے کہ کہیں کل روز محشر کوئی اٹھ کے نہ کہے کہ میں تو مجبور تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تھوڑی، یہ تو حسین تھے کہ جو مجھ سے جنگ کرنا چاہتے تھے، جنگ پر آمادہ تھے، لہٰذا مجھے مجبوراً حسین کو قتل کرنا پڑا۔ لہٰذا امام نے بار بار صلح کی پیشکش کی تاکہ یہ امکان ختم ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ ادعا نہ کر سکے کہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ تو حسین جنگ چاہتے تھے اور میں نے مجبوراً حسین کو قتل کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ امام نے حجت کو تمام کیا۔ اور خود امام کا جملہ کہ جس کی طرف میں نے کہا تھا کہ میں توجہ دلاؤں گا، کیا فرمایا؟ اتقاتلونی وانا ابن من علمت، اے عمر سعد تو مجھے قتل کر رہا ہے حالانکہ تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ یہاں بھی امام ایک حجت تمام کر رہے ہیں۔ امام در حقیقت اس جملے سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ امام کے مقابلے میں جو بھی موجود ہے، اب چاہے وہ فعلاً کربلا میں ہے، کوفے میں بیٹھا ہوا ہے، یا مثلاً یزید کی طرح شام میں ہے، جو بھی ہے امام کے مقابلے میں، اب چاہے کربلا میں یا کربلا سے باہر، وہ جانتا ہے حسین کون ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا نسب کیا ہے۔ امام نے اس جملے سے واضح کر دیا، کیا تجھے نہیں پتا؟ تجھے نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ تو مجھے قتل کر رہا ہے، میرے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ یعنی جتنے افراد امام حسین کے مقابلے میں آئے وہ جانتے تھے امام کا مقام کیا ہے، امام کا منصب کیا ہے، وہ جانتے تھے امام حسین نبی کی اولاد ہے، مولا متقیان کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، منصب خلافت کے حقدار ہیں، کوئی انجان نہیں تھا، سب جانتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ بیعت کے لیے یزید بے قرار نظر آتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مثلا ہم اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں، اور گزشتہ گفتگو میں یہ بات آئی، اکثریت یزید کے ساتھ تھی، امام حسین کے ساتھ بہت تھوڑے سے افراد تھے۔ یعنی جب اکثریت یزید کے ساتھ ہے اور ظاہراً جو دنیا کے بڑے معتبر، ظاہراً معتبر لوگ تھے، صحابی، حافظان قرآن، قاریان قرآن، فقیہان وقت، قاضی، سب یزید کی بیعت کر چکے، سوال پیدا ہوتا ہے جب ساری دنیا بیعت کر چکی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے حسین بیعت کرے نہ کرے، فرق کیا پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یزید جانتا تھا حسین کون ہے، یزید کو پتا تھا اگر پوری دنیا بھی یزید کی بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کرے تو پوری دنیا کی بیعت بیکار ہے۔ یزید کو پتا تھا کہ حسین وارث دین ہے، اور حسین جیسے کی بیعت صرف حسین کی بیعت نہیں، گویا مجسمہ دین کی بیعت ہے۔ امام حسین مجسمہ دین ہے، اسی لیے کسی عارف نے کہا تھا یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، یہ تخیل نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یزید کو پتا تھا، یزید جانتا تھا اگر حسین نے بیعت کر لی پھر مجھے کسی کی بیعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، حسین نے نہ کی تو پوری دنیا کی بیعت بھی بیکار ہے، کیونکہ اگر حسین بیعت کر لے تو گویا دین نے بیعت کر لی۔ اب جس چیز کو چاہے دین میں شامل کرے، جس چیز کو چاہے دین سے نکال دے، یہ حرام کو حلال بنا سکتا ہے، حلال کو حرام بنا سکتا ہے، اگر حسین کی حمایت اس کے ساتھ ہے۔ امام جانتے تھے، یہی وجہ جس شدت سے بیعت کا انکار کیا اسی شدت سے امام نے انکار کیا، اور کس جملے کے ساتھ؟ کمثلی لا یباہی مثلہ، فرمایا مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ جس مرحلے پہ امام حسین نے انکار کیا وہ یزید کی شکست تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں آئے، سر کٹایا، اصحاب قربان کیے، بنی ہاشم کے جوان قربان کیے، لاشیں اٹھائے، گھر بار اسیر ہوا، اس کے بعد جا کے یزید شکست خوردہ ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یزید اس وقت شکست کھا گیا تھا جب حسین نے کہا تھا میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ امام نے کربلا میں آ کے فقط یزید کے شکست نامے پہ تصدیق کی مہر لگائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے یزید کا مقصد کیا تھا، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہراً تو ہمیں یزید فاتح نظر آتا ہے، ظاہراً تو مثلا آپ دیکھیے حسین قتل
اولاد حسین اصحاب حسین قتل، گھر بار اسیر ہو گیا، ظاہراً تو یزید فاتح ہے۔ یاد رکھیں ظاہر ہو یا باطن فتح حسین کی ہے۔ اس کی وجہ ہے دنیا آج تک شکست اور فتح کا معیار نہیں سمجھی۔ شکست یا فتح کا معیار یہ نہیں کہ کوئی قتل ہو گیا، کون اسیر ہو گیا، بلکہ فتح اور شکست کا معیار مقصد کی کامیابی یا ناکامی ہے۔ اگر مقصد کامیاب تو فاتح، ناکام تو پھر شکست خوردہ۔ بھئی اگر یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہے تو ہمیں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے تسلیم کرنے میں کہ یزید کی فتح تھی، لیکن اگر حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو اب چاہے ظاہر ہو یا باطن دنیا کو حسین کو فاتح ماننا پڑے گا۔ یزید کا مقصد تھا کہ حسین میری بیعت کر لے، اس کا مطلب جہاں حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا اسی موقع پہ یزید شکست کھا چکا تھا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، 4 مصرے ہیں جس پر میں گفتگو کو تمام کروں گا۔ کیسے گلزار بنا لینا ہے انگاروں کو، یہ ہنر آتا ہے بس شہ کے عزاداروں کو، لاکھ پردے میں چھپا لیجئے غداروں کو، کربلا جانتی ہے آپ کے کرداروں کو، مارا انکار کا سرور نے تماچا ایسا، بیعت آج تک پھرتی ہے لیے رخساروں کو۔ انہی معروضات کے ساتھ ہم دعا کریں گے پالنے والے ہمیں اس مارکے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، کربلا کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں سے قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔